آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے اور پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے۔ اس بات کا غم تو پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں کہ ٹیم کے باہر ہونے کا غم سب کو ہے، لیکن فلسطین کا کسی کو کوئی غم نہیں ہے، ان معصوم بچوں کا کسی کو کوئی غم نہیں ہے، ان عورتوں کا کسی کو کوئی غم نہیں ہے، ان بزرگوں کا، جوانوں کا، کسی کو بھی اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ اور چاروں طرف سے اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، بیچ میں فلسطینی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ بمباری سے شہید کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ بھوک سے مار رہا ہے۔ کہ آج پاکستان کے مسلمانوں کو اس بات کی پرواہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ اہم باتیں تھی جن کا بیان کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری تھا۔ آئیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ داستان بیان کرنے کا مقصد بس یہی ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کے بارے میں معلوم ہو، مسلمانوں کو یہ پتا ہو کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان آپس میں کیوں جھگڑے ہیں اور بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی کیوں مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس پوری داستان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ ناظرین کرامی، ہم بنی اسرائیل کی داستان بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کون کون سے انبیاء کرام آئے۔ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور جوانی تک کا قصہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آئیے مزید داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسلسل سفر کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مدین شہر تک پہنچے تو بھوک سے نڈھال ہوئے۔ دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر پیچھے کھڑی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کی مدد کی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے گھر جا کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا تو بوڑھے باپ نے ان سے کہا کہ یہ تو احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی احسان نہ کریں، کوئی اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا کہ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لے کر آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ ابا جان، بہتر ہوگا کہ ہم اس نوجوان کو اپنا ملازم رکھ لیں۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ لڑکی میں تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اگر تم 2 سال تک اور میری بکریاں چراؤ گے تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور بہت تاریکی تھی۔ آپ کو آپ کی ہی تلاش تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کوہ سینا پر دیکھا تو ایک چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ چلتے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ آپ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ معزز ناظرین کرامی، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور اس کے بعد سے عصا کے معجزات کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر آپ علیہ السلام پر آشکار کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر لی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو ان کی غلامی اور ظلمت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا، کبھی وہ لوگ ایمان لے کر آتے اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب عذاب رضا ہو جاتا تو یہ لوگ پھر سے منکر ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر
اپنے باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ مصر کی فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے پانی پر لاٹھی ماری تو اس میں سے ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحر کلزم کو پار کر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحر کلزم کو پار کرو، لیکن جب فرعون اور اس کی پوری فوج درمیان میں آ گئی تو پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کی پوری فوج غرق ہو گئی۔ معزز ناظرین کرامی، یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل و قدیر اور معروف نبی آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین کرامی، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل عیسوی میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تحریک کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد کے تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہی ہمدرد، قابل، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی خداوند سے تحفے میں ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی جا رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی، اور یاد رہے کہ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن پاک میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔